نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس بیٹھے تھے. فرمایا الا انبئکم، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں؟ پھر اس عمل کی خصوصیات بتائیں. بخیر من اعمالکم، تم جتنے بھی عمل کرتے ہو ان تمام اعمال سے بہتر عمل ہے وہ. وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، تمہارے بادشاہ تمہارے رب کے ہاں سب سے پسندیدہ اور پاکیزہ عمل وہ ہے. وَأَرْفَعِهَا لَكُمْ فِي الدَّرَجَةِ، اور تمہارے درجات کو بلند کرنے میں سب سے زیادہ کردار جو ہے وہ اس عمل کا ہوگا. وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، اور فرمایا تمہارے سونے اور چاندی سے پہاڑوں سے زیادہ خرچ کرنے سے بھی وہ بہترین عمل وہ ہوگا. اب اتنی خصوصیات اس عمل کی، شوق پیدا ہوا کہ وہ کون سا عمل ہے. یہی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اس کی صفت بیان کر دی. فرمایا وَخَيْرٍ لَكُمْ أَن تُقَاتِلُوا عَدُوَّكُمْ فَيَضْرِبُونَ أَعْنَاقَكُمْ فَتَضْرِبُونَ أَعْنَاقَهُمْ، اور فرمایا وہ اس سے بھی بہتر عمل ہے کہ تم میدان جنگ میں جہاد کرنے کے لیے جاؤ، تمہاری گردن پر وار کرے، یا تم کافر کی گردن پر وار کرو، یا تم شہید ہو جاؤ یا وہ مارا جائے. فرمایا اس سے بھی بہتر عمل ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور خصوصیت بتاتے ہوئے، فرمایا وہ اتنا بڑا عمل ہے کہ انج اللہ من عذاب النار، فرمایا اگر تم وہ عمل کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے نجات عطا کر دے گا. شوق پیدا ہوا، بھلا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں جلدی عمل بتائیے وہ کون سا عمل ہے. فرمایا الا بذکر اللہ، خبردار وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنا بڑا عمل ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں اللہ تعالیٰ کی ذکر کی مجلس ہو اس کو جنت کا ٹکڑا قرار دیا. فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، فرمایا جب تم ریاض الجنہ جنت کے ٹکڑے سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو. فرمایا وما ریاض الجنہ، ریاض الجنہ کیا ہے، جنت کا ٹکڑا کیا ہے دنیا کے اندر. فرمایا مجالس الذکر، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلسیں ہیں وہ جنت کا ٹکڑا ہے. گویا جب اللہ تعالیٰ کی ذکر کی مجلس میں بندہ بیٹھتا ہے گویا کہ جنت کے ٹکڑے میں بیٹھا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنا بڑا ہے. ہمارے یہاں مولوی صاحب جب درس کے لیے شروع ہوتے ہیں تو لوگ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے مسجد نبوی کے اندر، ارد گرد صحابہ کرام بھی تھے. 3 بندے آئے، صحیح البخاری کے اندر یہ واقعہ ہے. 3 بندے آئے، ایک بندے نے دیکھا کہ درس شروع ہے وہ واپس چلا گیا، گھر چلا گیا، اس نے بیٹھنا گوارا نہیں کیا. ایک بندہ اس نے دیکھا جہاں لوگ بیٹھے تھے وہیں پر بیٹھ گیا جہاں وہ کھڑا تھا، شرم محسوس کی. دوسرا بندہ اس نے آگے دیکھا، جھانکا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑی سی جگہ خالی تھی
وہ جا کر آہستگی سے بڑے آرام سے جا کر وہاں بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں ان 3 بندوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ فرمایا فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، جس نے یہاں بیٹھنا گوارا نہیں کیا اس نے اعراض کیا، گویا اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض کر لیا، اس نے منہ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ اور فرمایا فَأَحْيَا اللَّهُ فَاسْتَحْيَا، جو آدمی وہاں شرم محسوس کرتے ہوئے بیٹھ گیا دوسرا آدمی، فرمایا اس نے حیا کی، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا حیا کیا، گویا اس کا حیا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب سے بری کر دیا۔ پھر فرمایا جو تیسرا بندہ قریب آ کے بیٹھ گیا، فرمایا فَأَوَى اللَّهُ عَنْهُ، فرمایا وہ اللہ کے قریب چلا، اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قریب کر دیا، وہ اللہ کی طرف چل کے گیا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف چل کے گیا۔ تو یہ مجالس الذکر اللہ تعالیٰ کی ذکر کی فضیلت ہے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذکر کی مجلس ہو وہاں پر بیٹھنا، یا اپنی زبان کو لسان وقت من ذکر اللہ تعالی، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے تر رکھنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔